تاریخ شاہد ہے کہ جن اقوام نے اپنی نسلوں کو علم و شعور سے آراستہ کیا، وقت نے انہی قوموں کی قدر کی۔ دور حاضر میں جہاں جدید دنیا چاند اور مریخ پر دنیا بسانے کی تگودو میں ہے، بدقسمتی سے مملکت خداداد کی شرح خواندگی 58% ہے، یعنی ابھی بھی 9 کروڑ عوام لکھنے پڑھنے سے نابلد ہیں، جبکہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی شرح خواندگی تقریباً 47% تھی۔ اگر گزشتہ 75 سالوں میں حکومتوں نے تعلیم پر توجہ دی ہوتی اور ہر سال فقط 1% خواندگی میں اضافہ کیا ہوتا تو آج مملکت خداداد 100% تعلیم یافتہ ہوتا۔ صاف ظاہر ہے کہ آج تک کسی حکومت کی ترجیح تعلیم نہیں رہی اور نہ ہی ارباب اقتدار کو عوام کے تعلیمی حق کی فراہمی سے کوئی دلچسپی رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان اپنے شہریوں کو تعلیم بطور لازمی حق کے متعین کرتا ہے، جس کی فراہمی حکمرانوں کا فریضہ ہے۔ اگر سندھ سرکار کے تعلیمی منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو سندھ دھرتی پر تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں، جن میں سے 18,600 اسکول ایسے ہیں جن میں فقط ایک استاد پڑھاتا ہے، 10,000 اسکول فقط ایک کمرے پر مشتمل ہیں، 36,660 اسکول جزوی اور تقریباً 12,500 اسکول کلی طور پر غیر فعال ہیں۔ 12,000 سے زائد اسکولوں میں اساتذہ نہیں ہیں اور 11,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں جن میں طلبہ نہیں ہیں۔ یہ سندھ سرکار کی علم دوستی اور تعلیمی خدمات کا منظرنامہ ہے، جبکہ پنجاب، KPK اور بلوچستان کی تعلیمی صورتحال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ سندھ سرکار کی زیر نگرانی سرکاری اسکولوں کی زبوحالی ناقابل بیان ہے۔ مخدوش عمارتوں میں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ اسکول کی مخدوش عمارتوں کی چھتیں ننھے طلبہ پر سنگباری کرنے کے لیے گویا پوری طرح تیار ہیں۔ ایسے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی خبر غیر متوقع نہیں ہوتی۔ گھوسٹ عملہ، اساتذہ کی غیر حاضری، فرنیچر کی کمی تو اپنی جگہ، بد نصیب اسکولوں کی عمارتیں مویشی باڑے اور نشے بازوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں۔ عوام الناس سرکاری نظام تعلیم سے مایوس ہو کر بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں داخل کروانے پر مجبور ہیں، یا دوسری صورت میں چائلڈ لیبر میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ گرفت ٹیم ماضی میں بھی شعبہ تعلیم میں مزاحمت پیدا کرنے والوں کو گرفت میں لیتی رہی ہے۔ اس بار ٹیم گرفت کو شکایت موصول ہوئی کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے بنارس میں موجود سندھ گورنمنٹ ڈگری سائنس اور کامرس کالج کی زبوحالی کی، جو کہ عبدالحمید بدایونی کالج کے نام سے بھی مشہور تھا۔ یہ بدقسمت کالج عرصہ دراز سے زبوحالی کا شکار تھا اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ عمارت بالکل مخدوش ہو چکی تھی، طالب علم کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور تھے۔ کالج انتظامیہ ایک مدت سے حکام بالا سے درخواست گزار ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جبکہ اندھیرا ہوتے ہی یہ لاوارث عمارت منشیات فروشوں اور نشے بازوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، تھوڑا سا افسوس ہمیں اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ آج بھی یہ ملک بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ہم جو گرفت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی بنیادی چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر معاشرے اگر توجہ نہ دیں تو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تعلیمی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، صحت کی سہولتوں میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسے ہی کالج پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوئے تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں کی جو آبادی ہے اس کی ضرورتوں کو کیٹر نہیں کر پا رہا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو یہاں پہ طالب علم ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اتنے کمرے نہیں ہیں، اتنے کلاس رومز مہیا نہیں کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ وہاں پہ آرام سے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں PS 120 کے MPA سعید خان آفریدی صاحب۔ سعید بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو بدایونی کالج ہے اس کے بارے میں کافی عرصے سے مختلف میڈیا کے رپورٹرز، نمائندگان، چینلز آتے رہے ہیں۔ آپ نے بھی جب ہمارا بات ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھی پہلے یہاں پہ آئے تھے۔ کیا صورتحال ہے، کیا سلسلہ ہے؟ یہ عمارت مخدوش ہو چکی ہے اور وہ بھی مجھے جو پتہ چلا ہے 1987 میں پہلی دفعہ اس کو مخدوش قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک یہ بلڈنگ، کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں، کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا ایکسپریس نیوز کا پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یعنی جہاں سے عوام کے فلاح اور بہبود اور ان کی بھلائی کے کام اس میں آپ آئے ہیں آج بنارس میں. یہ پوری یہ جو آس پاس کی سراؤنڈنگ کی آبادی ہے اس میں میجورٹی کچی آبادی کے اوپر مشتمل ہے اور اس میں ایز سچ کوئی کالج نہیں ہے علاوہ اس کالج کے. اس کی ہسٹری آپ نے بتائی, لیکن ان لکیلی اس وقت کے بعد جب آپ کہہ رہے یہ کوئی 40 سال سے زیادہ ہو گئے کہ یہ محدود ہے اور حکومت نے یعنی سندھ حکومت کے ماتحت ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں پیچھے لکھا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ سائنس کامرس کالج جو کہ بدایونی کے نام سے مشہور ہے بنارس کے اوپر. آپ اندازہ لگائے اس حکومت کا اور کراچی شہر کا یعنی جو سب سے بڑا شہر ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے, ریونیو سب سے زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے اس شہر میں, سب سے زیادہ کاروبار ہوتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس یہاں سے جمع ہوتا ہے, اور اس شہر کے اندر آپ حالت دے کے پیچھے آپ کے کیمرے نے دکھایا کہ بچے باہر بیٹھے ہوئے یعنی کمروں سے باہر بیٹھے ہوئے ایک دیوار کی چاؤ کے پاس بیٹھ کے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوا چل رہی ہے یا سوات میں مری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کمرے ہیں اندر وہ محدود ہو گئے. اب آپ کا کیمرہ آپ ابھی دکھائے گا وہ استعمال کے قابل نہیں ہے. ناظرین ہم اندر بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس حد تک محدود عمارت ہے اور یہاں پہ پرنسپل جو ہیں یہاں پہ ان کا کیا کہنا ہے اور جو مختلف اساتذہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے. انہوں نے اس بارے میں کیا کوششیں کی ہیں, کیا آیا کہ انہوں نے ڈائریکٹریٹ کالجز کو یہ تمام چیزیں بتائی بھی ہیں, یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ ہیں یا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں ہم جا کے ابھی ٹیچر سے بھی معلوم کرتے ہیں, پرنسپل سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بدقسمت کالج کے در و دیوار حکام بالا کی تعلیم دوستی کا ثبوت دے رہے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک یہاں کے اس کالج کے پاس آؤٹ بھی ہیں. یہ بتائیں صاحب کہ آپ جو یہاں پہ پڑھا کرتے تھے کس سال کی بات ہے, اور دوسرے یہ جو آپ اپنی ساری یادداشت کے تحت بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ لیبز ہوا کرتی تھیں اور یہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, تو کیا صورتحال تھی یہاں پہ, کتنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھی ہوتے تھے, کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور ٹیچرز کا کیا رجحان تھا؟ میں نے یہاں سے گریجویشن کی ہے اور پہلی بات یہ میں بتاؤں گا کہ سن 91-92 سے لے کر یہاں اس کالج میں پڑھا ہے. یہ ہمارے فزکس اور کیمسٹری کے جنرل لیب ہوا کرتے تھے. اس وقت بھی اتنے خستہ حال میں نہیں تھے, اچھی کنڈیشن میں تھے, لیکن پھر بھی گرنے کے بہت سارے اثرات ہوتے. اور یہ پیچھے جو گراؤنڈ جو مکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا اس علاقے کا گراؤنڈ تھا, اس کالج کا گراؤنڈ تھا, لیکن وہ بھی قبضہ ہو چکا ہے. اس کے برابر میں مارکیٹ ہے وہ بھی قبضہ ہو چکا ہے. لیکن اس علاقے میں اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی کام نہیں ہوا. خاص کر اسپیشلی یہاں پر اتنے اسٹوڈنٹ ہیں کہ حد سے زیادہ, لیکن کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عمارت ہے یہ گرنے والی ہے, اور سن 92 میں گرنے والی تھی, لیکن ہم نے اس وقت اس کالج میں اس کمروں میں پڑھا ہے. لیکن ابھی آپ اس کو دیکھیں گے تو ابھی تو اس ڈر کی وجہ سے استاد خود جو ہے نا مجبور ہیں کہ ہم بچوں کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعات ہو جائے اس وجہ سے ان کو جو ہے نا اس میں کلاسز میں نہیں بیٹھا دے رہے. تو میں گورنمنٹ سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اتنا ایک بہت بڑا کالج ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اس کے لیے جو ہے نا استادہ اس وقت ہمارے دور میں بہت تھے, یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ استادہ نہیں ہے, ابھی بھی استادہ ہیں, لیکن کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس میں لیبارٹریز بھی ہیں, آپ لیبارٹری کا حالات دیکھو کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی اس میں انسٹرومنٹ اس وقت بہت تھے, لیکن ابھی آپ اس میں دیکھیں کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے, تو بچے کیا پڑھیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل میں سندھ حکومت کا چہرہ. ایسا لگتا تھا کہ کالج کی مخدوش حالت کی پردہ پوشی اور طلبہ کے والدین کو اسکول کی عمارت سے دور رکھنے کے لیے ایک نسبتاً بہتر کمرے کو عارضی دفتر بنا دیا گیا تھا. اسی کالج کے اچھے دنوں کے فاضل ایک معمر شخص نے اپنے 30 سال قبل کی یادداشتیں دہرائیں, جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کالج ماضی میں تعلیمی میدان میں فعال کردار ادا کرتا رہا تھا. میں نے بہانے میں پڑھا ہے, یہ کنڈیشن نہیں تھی. یہ ہمارے فرسٹ ایئر کی اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں ہوا کرتی تھی باقاعدہ ڈیلی. اس میں کم سے کم جتنے بھی ڈیسک آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے فل ہوا کرتی تھی. استاد اس وقت ہمارے غضنفر سالی صاحب تھے, وہ کھیل کے شعبے میں ادھر ہم لوگ کرکٹ اور ہاکی بھی کھیلتے تھے. اتنا زبردست آرگنائزیشن ہمارا چل رہا تھا کہ ہم نے YMC گراؤنڈ میں ہم نے ہاکی کے لیے یہاں سے میں پاس آؤٹ ہوا ہوں, سمجھ گیا نا. لیکن وہ کہ پھر آج میں دیکھ رہا ہوں تو آج مجھے رونا آ رہا ہے کہ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کا کیا ہو. سیاسی حلقہ بندیاں عوامی آئینی حقوق کی فراہمی میں سیاسی تعصبات پیدا کرتی ہیں, حتیٰ کہ تعلیمی شعبے اور تعلیمی ادارے بھی اسی تعصب کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں. دیکھیں جی یہ جو صورتحال آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل میں سندھ حکومت کا چہرہ. یہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے نا, اس کے حلقے میں گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہے, گدھے بندھے ہوئے ہیں.
لیکن ہمارے بنارس کے فرنٹیئر کے پٹھان کالونی کے اورنگی کے سائٹ کے پیر آباد کے قصبہ کے میاوالی کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ علی گڑھ کے بخاری کے کیا قصور ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں کراچی شہر میں بھی آپ ان کے ساتھ یہ حالت کر رہے ہیں؟ اور نہ یہاں پر بجلی ہے. اب بینچز دیکھ رہے ہیں کہ کبھی 2 سال سے تو لگ رہا ہے کوئی اندر بیٹھا ہوا اور بیٹھ بھی جائے تو کیسے چھت اس کی گر رہی ہے, بجلی اس میں بند ہے, پانی اس میں ہے نہیں. باہر کے حالت دیکھ کے لوگوں نے یہاں کباڑ خانے اور منشیات کے اڈے بنا دیے. کالج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ پے در پے حکام بالا کو کالج کی مخدوش حالت اور زبوحالی سے آگاہ کرتے رہتے ہیں, لیکن کسی درخواست گزار کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. شاہد صاحب اس کالج کے پرنسپل ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو تمام حالات ہیں ان کے سامنے, کیا انہوں نے ڈائریکٹریٹ کالجز کو یا اپنے جو حکام بالا تھے ان کو یہ تمام چیزیں آگاہ کر دی ہیں کہ نہیں کر دی ہیں؟ بالکل میں نے جو ہے جس دن جیسے جیسے جو انسیڈنٹ ہوتے گئے اس کو میں اپنے ڈائریکٹریٹ میں وہاں سے جو ہے پھر سیکریٹریٹ میں موو ہوتی رہی وہ اپلیکیشنز اور لیٹرز, تو جو ہے اس میں کارروائی ان کے زیر نظر ہے جو بھی کریں. یہ سر آپ نے کتنے عرصے سے یہ تمام چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو آپ مجبور ہیں کہ کھلے آسمان کے تلے آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں؟ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہاں پہ اساتذہ کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے, لیکن یہ صورتحال تو بڑی ایک مایوس کن صورتحال ہے کہ آپ کے پاس عمارت نہیں ہے. یہ پورے ایک ایسے علاقے کو, حلقے کو کہ جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کوئی کالجز کے اندر پرائیویٹ تعلیم دلوانا اپنے بچوں کو, تو مجبور ہو کے یہاں پہ آتے ہیں اور بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن کام کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا وجہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ یہاں پہ جو ہے ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ یہ زمین جو ہے گورنمنٹ کی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارا ورکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ پیسے لگانے سے قاصر. سنس 37 ایئرس جو ہے یہ بلڈنگ بنے ہوئے ہو گیا ہے اور اس پہ ایک سنگل پینی گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوئی ہے. جو کچھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیول کے جو ہم نے اپنے کہیں بہت بری حالت ہو رہی تھی, اب اگر چھت گر رہی ہے اسے ہم نہیں کر سکتے مینٹین. اسی طرح دیوار گر گئی, پیراویٹ وال گر گئی, اسے ہم نے مینٹین نہیں. آپ نے کوئی ڈائریکٹریٹ کو یہ چیز لکھی کہ آپ کو کسی اور بلڈنگ کے اندر شفٹ کر دیا جائے؟ کیونکہ یہ بلڈنگ اگر ملکیت یہاں پہ سندھ حکومت کی, سندھ سرکار کی نہیں ہے یا ڈائریکٹریٹ کی ملکیت میں نہیں ہے, تو یہ کسی نہ کسی اور پرائیویٹ آدمی کی ملکیت میں ہوگا, کسی نہ کسی ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہوگا. یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں کسی کالج میں موو کر دیا جائے, کیونکہ جو بچہ یہاں پہ آپ تجویز تو دے سکتے ہیں. تجویز دی ہے انہیں, ٹھیک ہے, لیکن جواب کیا آتا ہے؟ انہیں کہا دیکھیں ہم پہلے اس کو سیٹل کرتے ہیں معاملے کو پھر بتاتے ہیں. اسکول اور کالج کی تدریس میں تھیوریٹیکل اسٹڈیز کے ساتھ پریکٹیکل اسٹڈیز اور لیب کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بدقسمت کالج کی لیبز اور دیگر تدریسی سہولیات نہ ہونے کے سبب طلبہ کا شدید تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ پرنسپل صاحب کے ساتھ آپ کی ظاہر سی باتیں میٹنگز ہوتی ہوں گی, آپ ان کے ساتھ مل کے اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہیں کوئی پچھلے کافی عرصے سے؟ دیکھیے کالج تو ایک زمانے سے بتا دیا گیا ہے کہ مخدوش ہے, اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے, جگہ جگہ چیزیں گر رہی ہیں مختلف جگہوں پر, تو کلاسز تو ہم نے بند اس لیے کیے ہیں تو گر رہی ہیں چیزیں مختلف, تو ظاہر سی بات ہے اس لیے مجبوری ہے کہ ہم نے باہر لیا کہ خطرہ مول نہیں لے نا اندر. اور دوسری بات یہ کہ یہ متعلقہ جتنے بھی ہمارے آفیسر ہیں ان کو ہم لوگوں نے بتا دیا ہے, سب انفارم کر دیا ہے. ہمارے پاس یہ جو کالج ہے گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج اورنگی ٹاؤن بنارس, اس علاقے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا واحد ڈگری کالج ہے جو بورڈ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. یہاں پہ ابھی بھی اب بی ایس سی تو اوور کراچی کم ہو گئی ہے, بی کام ہے, وہ ہم فارم ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہ ان کی تعداد کم ہے لیکن فارم آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں اور ان کی کلاسیں اسی طریقے سے یہ امتیاز ہیں وہ کلاس لیتے ہیں اسی طریقے سے لیتے ہیں. کالج کی مخدوش عمارت جہاں طلبہ کھلے آسمان تلے کلاسز لینے پر مجبور ہیں, ایسی ناگفتگو صورتحال میں اعلیٰ حکام کی جانب سے کالج انتظامیہ کو مخدوش عمارت میں ڈیجیٹل لیب بنانے کا اندیہ دیا جا رہا ہے, جو کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے مترادف ہے. ہاں البتہ فنڈز کے حصول کے لیے ڈیجیٹل لیب کا منصوبہ کسی سونے کی چڑیا سے کم ثابت نہیں ہوگا. جو میں نے بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ کی سب سے زیادہ اسٹرینتھ والی کلاس لی ہے وہ 39 اسٹوڈنٹ کی کلاس تھی, جو ابھی تک یاد ہے مجھے,
وہ لیے اسی لیبس میں لیے, انہی رومس میں لیے, لیبس بھی انہیں کرائیے. وقت اگر بات کی جائے تو لیبز آپ کے پاس ایسی ہیں کہ وہاں پہ اکوپمنٹ موجود ہے. کیا وہاں پہ بی ایس سی کی تعلیم کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں, جو انہوں نے پریکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں, وہ ہیں؟ شروع سے ہیں, اس وقت ہیں, اس وقت بھی ہیں. ہمیں تو آپریٹرس ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت, لیکن ہم اس کو پراپرلی ارینج نہیں کر سکے. ہماری جو کنڈیشن فعال نہیں ہے نا بالکل ابھی, یعنی کہ یہ نہیں ہے. اور یہ تو اس کالج کا جو ہے بی ایس پروگرام میں نام آیا ہوا ہے. اس کو ڈیجیٹل لائبریری کے لیے سینکشن. ڈیجیٹل لائبریری لگائیں گے کہاں پہ آپ؟ دیکھیں ہاں بالکل ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. بالکل بی ایس سی اور میرے خیال سے سیکنڈ ایئر کے بھی فرسٹ ایئر کے بھی پریکٹیکلز نہیں کرا سکتے, تو آپ ڈیجیٹل لیب کہاں لگائیں؟ ہیں بیٹھے ہوئے, ان پہ میں نے پریکٹیکل کرائے, میں نے خود کرائیں. ابھی کہاں کرائیں؟ لیب میں کرائیں. جب آپ کے پاس لیبس کے اندر آپ مینٹین نہیں کر سکتے, بچوں کو وہاں پہ لے جا نہیں سکتے, میرے خیال سے وہاں پہ اکوپمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ پلاسٹر اکھڑ کے گر چکا ہوگا کہ اکوپمنٹ بھی خراب ہو چکے ہوں گے, کیونکہ وہ سینسٹیو اکوپمنٹ ہوتے ہیں. سائنس کے اکوپمنٹ اگر ہیں تو سینسٹیو ہوں گے, وہ ایسے گرد مٹی میں تو استعمال نہیں کیے جا سکتے نا. تو اس کو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ جی بتا دیے نا, ہمارا کام تو نہیں ہے نا یہ, اب ان کو چاہیے وہ سارے چیزیں ارینج کرے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ڈیجیٹل لیب بننے کے لیے یہاں پہ آئے گی تو سمپل جو سائنس کے اکوپمنٹس ہیں وہ جب نہیں یہاں پہ آپریٹو کنڈیشنز میں آ سکتے ہیں تو آپ کمپیوٹر لے کر آئیں گے یہاں پہ, تو کمپیوٹر کیا چل سکے گا؟ تو یہی تو بتایا ہے اپنے ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ بی ایس پروگرام چلا رہے ہیں تو جگہ ہی نہیں ہے, کدھر چلائیں گے. پرنسپل بے بس ہے, آگے ڈائریکٹر صاحب بے بس ہے, اور میں تو بتانا چاہتا ہوں سیکٹری ایجوکیشن بھی بے بس ہے, میں مل چکا ہوں, وزیر تعلیم بھی بے بس ہے. ساتھ ساتھ دونوں اسکول ہیں. اس میں بھی ایشو یہ تھا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو جو گرلز اسکول تھا وہاں کی پرنسپل تھیں اور ایک واحد وہی ٹیچر بھی تھیں, تو وہ یہاں سے اب ان کے پاس سلسلہ یہ تھا کہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا. ابھی یہاں کی بھی صورتحال دیکھتے ہیں, پچھلی دفعہ کے مقابلے میں اب یہاں پہ آیا ہوں تو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ونڈو میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ گرلیں موجود تھیں, کچھ وہ گرلز اب موجود نہیں ہیں. تو مزید ابتری کی طرف یہ صورتحال گامزن ہے کہ یہاں پہ مزید جو ہے وہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں. کیا ہوا, ہم یہاں پہ تقریباً 3 سے 4 مہینے پہلے آئے تھے آپ کے پاس, اس وقت آپ کے پاس اسکول میں گرلیں وغیرہ موجود تھیں, آج وہ گرلیں نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر رات کو چوکیدار نہیں ہے, اس وجہ سے یعنی کہ یہاں چرسی موارد گھس آتے ہیں, اور اسکول کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تقریباً 18 کے قریب پنکھے تھے اسکول کے, یہ ہر کمرے میں یعنی کہ 2 پنکھے لگے ہوئے تھے. تقریباً یہاں پر کمروں کی تعداد ہے تقریباً 5 اور 6 اور 9 کمرے ہیں, اور 9 کمروں میں تقریباً 18 پنکھے لگے ہوئے تھے. پنکھے بھی لے گئے, وائرنگ بھی لے گئے. اچھا اسکول ہے وہ بند ہو گیا, انہوں نے ابھی تک کوئی ٹیچر نہیں بھیجا. تو 1 مہینہ ان کا رہ گیا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی اس وقت بھی, اس کے بعد سے کوئی نہیں, کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی ٹیچر انہوں نے بھیجا ابھی تک. ایک بھیجی ہے وہ NGOs کی ہے, وہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. اور بوائز اسکول کا بھی یعنی کہ میرا بھی یہی 10-12 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد میں بھی جا رہا ہوں, ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہوں. آپ کی بھی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے؟ ابھی تک اس کے اندر کوئی دوسرا ٹیچر بھی نہیں بھیجا جو اسکول کو چلا سکو. اس اسکول کا ابھی کتنے آ رہے ہیں؟ میرے پاس بچے تقریباً اس وقت 70 کے قریب میرے پاس بچے آ رہے ہیں. آپ لوگ کا جس طرح سے فالو اپ چل رہا ہے مرتضیٰ بھائی, آپ کی پوری ٹیم کا آپ ماشاءاللہ فالو اپ بھی لیتے ہیں اور اس پر ورکنگ, اور یہ آپ کا کام ہے. تو یہ دیکھیں یہ لمحہ فکری ہے یہاں کے علاقے کے لیے, خاص طور پر اس صوبے کے عوام کے لیے جو ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے علاقے میں یہاں پہ 7 سال کے بچے ہیں جو نشے کی حالت میں, اور لیڈیز بھی اب تو آ گئے 7-8 یہاں پہ لیڈیز بھی ایسے ہیں جو نشہ کر رہے ہیں. یہ سامنے ہمارا اسکول ہے, آپ دکھا بھی سکتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ صبح آتے ہیں تو سب سے پہلے پوڈری اور چرسیوں کو بھگاتے ہیں. سرکاری اسکول میں ریٹائرڈ پرنسپل کے بعد کسی بھی نئے تدریسی عملے کی تاحال تعیناتی نہیں کی گئی, جبکہ ایک اور معمر استاد بھی ریٹائرمنٹ کے درپے تھے. حکام بالا کا مستقبل کے معماروں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم افسوسناک ہے.
ऐसा लग रहा था कि सरकारी स्कूल फकत पोलिंग स्टेशन की हैसियत से इस्तेमाल होता है, जिसकी गवाही बैलेट बॉक्स दे रहे थे। नाज़रीन, ये 2 कमरों का स्कूल है जो गर्ल्स स्कूल है, 2 कमरों का बॉयज़ स्कूल है यहाँ पे इस पूरे ग्राउंड पे। और जो लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे बकरियाँ फिर रही थी। अभी वो जानवर भी मौजूद नहीं है, शायद वो किसी ने हटा दिए हों, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कोई चौकीदार, कोई गेट कीपर मौजूद नहीं है। यहाँ पे सामान की चोरी होती है। इसके साथ साथ जी ये है शहीद गनी ने जो बाय किए थे 18, 20, 27 हज़ार में डेस्क। ये डेस्कों की हालत है, ये मिट्टी है इसके ऊपर। ये बाकी डेस्कों पर भी देख लें, ये जाले बने हुए। यहाँ पर लगता है सालों से ना कोई बच्चा आया है, ना ही कोई उस्ताद आया है। ये इस मुल्क के साथ हालत कर रहे हैं। आप ऊपर की भी हालत देखें, ना कोई पंखा है यहाँ पर, ना ही कोई बच्चे हैं। 30 मई 2022 को आप रिटायर हो जाएंगे। इसके बारे में जो स्कूल की सूरत हाल है, आपने अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके इदारे के लोग हैं, महकमे तालीम के लोग हैं, तो उनको आपने ये तमाम सूरत हाल बताई है, लिख के दी है कभी? लिख के दे दी मैंने उनको। कि मैं क्या कहते हैं उस वक्त? तो कह रहे हैं भेज देंगे, अभी भेजेंगे तो पता चलेगा कि भेजे या नहीं भेजते। लास्ट टाइम नाजरीन जब हम यहाँ पे आए थे तो जो गर्ल्स स्कूल की खातून एक टीचर थी और वही प्रिंसिपल थी, वो उनके जाने के बाद 3 से 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी और खातून टीचर की तैनाती गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अब जो बॉयज़ स्कूल के जो प्रिंसिपल थे और वाहिद टीचर थे वो भी यहाँ से जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो इलाके के 70-80 लोग जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे, किसी तौर उनको कुछ ना कुछ एक उम्मीद थी कि वो यहाँ से पढ़ के किसी सेकेंडरी स्कूल तक जा सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं, वो अब बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है? जी सर, ऐसा ही लगता तो ऐसा ही है। आम ख्याल यही है कि इस स्कूल के रिकॉर्ड में मुताद्दिद घोस्ट असातिज़ा और ढेरों बच्चों के जाली नामों का इंदराज किया गया होगा, जिसकी बुनियाद पर तनख्वाहों और बजट ऐंठा जा रहा होगा। वैसे भी सिंध धरती पर सरकारी तालीमी इदारों में ये आम रविश है। देखें, घोस्ट मुलाजमीन है और बच्चों की भी यही सूरत हाल है। आप डॉक्यूमेंट में देखें 300 से ज्यादा बच्चे होंगे और तकरीबन टीचर सारे तनख्वाह ले रहे हैं। पूरे कराची का यही हाल है और तमाम इलाकों के स्कूलों का, कॉलेजों का। आप इसके बाद कॉलेज के अंदर जाएंगे, आप देखें वहां भी इनके माथे पे टस से मस नहीं होती, ना इन्हें शर्म आती है, ना ही इन्हें हया आती है। टीम गिरफ्त ने सरकारी स्कूल के बाद इसी इलाके में मौजूद सरकारी डिस्पेंसरी का रुख करना जरूरी समझा, क्योंकि पिछली कार्रवाई में यह सरकारी डिस्पेंसरी भी शामिल थी। ये सरकारी डिस्पेंसरी मारूफ सियासतदान ताज हैदर के बदस्ते मुबारक इफ्तिताह की गई थी, लेकिन ताहाल गैर फाल और नशेबाजों की आमाजगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। नाज़रीन, इससे पहले भी आप प्रोग्राम में देख चुके थे, इस डिस्पेंसरी का भी हमने दौरा किया था, दिखाया था, क्योंकि हम हेल्थ और जो तालीम की सूरत हाल है उसके ऊपर गाए बगाए फॉलोअप्स भी करते रहते हैं। ये डिस्पेंसरी हमने हाईलाइट की थी, इसके ऊपर हमने हुकाम बाला से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त भी हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, इलाके के मौजूदीन मौजूद हैं, इलाका साबिक काउंसलर्स वगैरह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शर्म की बात है, अंदर आपको क्रिस्टाली मिलेंगे, पता नहीं कहाँ से गए। रास्ता इन्होंने झाड़ियाँ देखे, बड़ी बड़ी आपको तख्तियाँ मिलेंगी इस हल्के के अंदर, मगर कारनामे अंदर के देखे आप, बिल्कुल ना गेट है, ना ही कोई डिस्पेंसरी किया, ये खंडर भी नहीं लगता। ये जो सेहत का इन्होंने हाल किया हुआ है, इलाके के लोग कहाँ जाएंगे? डिस्पेंसरी का हाल है, ये इन्होंने खुद लिखा है। देखे, ताज हैदर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। तालीमी इदारों की वीरानी मनशियात फरोशों की हिमायत और हौसला अफजाई का बायस बन रही है। नवाज गोट के नौजवान बुरी सोहबतों और नशेबाजी की तरफ तेजी से रगबत कर रहे हैं। इलाका मकीन मनशियात फरोशों के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दिए। हॉस्पिटल को नशे का गढ़ बना दिया और उसके बाद अब स्कूल के पीछे पड़े हुए। 4 दिन पहले भी हम थाने में गए कंप्लेन करने कि भाई हमारे स्कूल के जो ना दरवाजे, खिड़कियां वगैरह सारे लेके गए और वहाँ भी नशे का अड्डा बन रहा है। लेकिन आराम में SHO का खान हिलाओ या किसी का। आज भी हमने इलाके वालों को, कल रात को हमने पूरा इलाके का मीटिंग बुलाया। हमने कहा कल जो है ना इंशाल्लाह सारे जाके SSP के दफ्तर में जाते हैं। हमारे इलाके में यहाँ पे 7 साल के भी बच्चे हैं जो नशे की हालत में, और लेडीज़ भी अब तो आ गए 7-8 यहाँ पे लेडीज़ भी ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं। इस सामने हमारा स्कूल है, आप दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सुबह आते हैं तो सबसे पहले पोडरी और चरसियों को भगाते हैं। इस गली में, ये सामने गली में, वहाँ पे सामने गली में कुल्ले यहाँ मंशियात बिकता है। वाले साहब ने भी बहुत से मरतबा कंप्लेन किया, मगर कोई इशू नहीं है, कोई SHO यहाँ पे नहीं आता है। अगर आते हैं भी है तो सबसे पहले वो भाग जाते हैं। टीम गिरफ्त का अगला रुख बल्दिया कॉलोनी F9 में वाक़ सरकारी कॉलेज था।
जहां गुज़श्ता कार्रवाई में दाखिले की जाली कार्रवाई मंजर आम पर आई थी। सरकारी कॉलेज में तैनात 20 घोस्ट मुलाजमीन का हाजिरी रजिस्टर और इन तलबा के दाखिला फॉर्म भी बरामद हुए जिन्हें दाखिला देकर घर बिठा दिया गया था और वो निजी ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ने पर मजबूर थे। टीम गिरफ्त जब कॉलेज पहुंची तो इस बार कॉलेज की इमारत में ताले पड़े नजर आए, जबकि गुज़श्ता कार्रवाई में यहाँ फकत एक माली और एक प्रिंसिपल ही नजर आए थे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया कॉलोनी सेक्टर 9, जो ब्लॉक है वो F कहलाता है, और यहाँ पे एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, ऐसी बिल्डिंग के जहाँ पे तकरीबन मैं कम से कम अगर मुबालगे से भी काम ना लूँ तो भी 1000 बच्चों की यहाँ पे तालीम और यहाँ पे सिलसिला हो सकता था। पिछली दफ़ा भी जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो उस दफ़ा यहाँ पे एक ही साहब थे जो कि यहाँ पे माली का काम भी कर रहे थे, वही ऑफिस असिस्टेंट भी थे, और साथ साथ उन्होंने ये भी बात जाहिर की थी कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। इतने बड़े कॉलेज के अंदर एक टीचर का होना सबसे पहले यही सवालिया निशान बन जाता है। आज जब हम इस कॉलेज पे आए हैं तो यहाँ पे अब ताले पड़े हुए हैं, तो इसका मकसद है कि यहाँ पे आज तक जो भी हमने इस कॉलेज की कवरेज के हवाले से किया था और डायरेक्टरेट कॉलेज से रब्ता किया था, उन तक ये तमाम बातें पहुँचा दी थी। मेरे ख्याल से उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। अमजद आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। हमने पहले भी आए, आज फॉलो अप के लिए आए थे, ताले लगाए हुए हैं, अभी बुलाए चौकीदार। ये सेकंड शिफ्ट भी चलती है यहाँ पर। ये कराची शहर है, कराची शहर के अंदर बल्दिया टाउन का इलाका है। कॉलेजों, स्कूलों का और डिस्पेंसरियों का हाल है। आप देखें अवाम इस वक्त, आप देखें इन्होंने जो हाल किया है यहाँ इलाके के लोगों का, ना कोई पढ़ाई है ना कोई सेहत का निज़ाम है, बंद है। ये सेकंड शिफ्ट चल रही है, ताले बंद है। कुछ मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इस सरकारी इमारत की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया इनकी हौसला अफजाई के बजाय अदम ताउन करती सुनाई दी। ये तकरीबन 2004 से ये नियामतुल्लाह खान साहब का प्रोजेक्ट है। उस टाइम से यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है। ये फी सबीलिल्लाह इलाके की वजह से मैंने संभाला हुआ है, अभी तक ये माशाल्लाह है। मगर गवर्नमेंट का आज हमने दरखास्तें भी दी, सब कोई चौकीदार आज दिन तक नहीं आया, कोई इंतजामिया नहीं। अभी मैंने 1 महीना पहले रमज़ान में भी यहाँ से चोर पकड़ा, सईदाबाद थाने को दिया। उससे पहले भी दिया, उन्होंने FIR नहीं काटी, सामान रख लिया और चौकीदार को छोड़ दिया, चोर को छोड़ दिया। फिर मैं प्रिंसिपल को यहाँ से लिया और वहाँ थाने में लेके गया, वहाँ एडमोरल से मिला, SHO साहब से खुद मिला, तो उन्होंने चोर को मेरे जाने से पहले ही भेज दिया हुआ था घर। यहाँ डेली चोरियाँ होती हैं, तबाही बर्बादी है, कोई इसका वाली वारिस नहीं है। जहां सरकारी फंड्स में कमी और तात्तुल भी तालीम की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, वहीं सरकारी महकमों की बाहमी चपकलिश और इल्जाम तराशियां मुस्तहकम तालीमी निज़ाम में मज़ाहिमत का सबब है। मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की का इन्हिसार तालीम पर होता है। अवामी टैक्सों के खातिर खा हिस्से को आइंदा नस्लों की तालीम और तरबियत पर खर्च करना होगा, ताकि तवीउल मियाद मनसूबाबंदी के जरिए बेशऊरी और जहालत के आगे तालीमी बंद बांधा जा सके। मुमलिकत खुदादात के क़याम को 75 साल गुजर जाने के बाद भी तालीमी सूरत हाल का जैसे अभी आगाज ही लग रहा है। सरकारी सतह से किसी भी सवाल के जवाब में मंसूबाबंदी हो रही है, सब ठीक हो जाएगा, अमला हायर किया जा रहा है, जैसे दावे अलापे जा रहे हैं। जब तक तालीम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में नहीं लिया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक की फराहमी के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।